الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ہماری فن خطابت اور خطابت کورس کی مشق چل رہی ہے، بولنے کا سیکھنا کہ کیسے بولا جائے۔ اس میں جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ٹاپک ہیں وہ ہمارے انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو مشق کر رہے ہیں اس میں بھی نکلتے جائیں گے، جو غلطی آتی جائے گی وہاں پر بھی ہوں گے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب آگے دن بہ دن ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم نے تو تیاری بھی کرنی ہے، کیونکہ ساری زندگی یا روزانہ ہمارے پاس لکھی ہوئی تقریر تو نہیں آئے گی، کل ہم نے بنانی ہے۔ تو بیان کی تیاری کیسے کی جائے گی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، تو اس کی ابتدائی، جیسے ابھی آپ ابتدان شروع کر رہی ہیں تو آپ کو کتنی محنت کرنی پڑے گی، کیا کیا کرنا پڑے گا، اور جب انسان خطابت کو پہ اس کو دسترس ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارے قاعدے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو جو خود خطیب بن چکا ہے اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، پھر وہ خود ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ وہ جو بولتا ہے وہی ضابطہ ہے، جو وہ کہتا ہے وہی کلیہ ہے، جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہی اصول ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سیکھنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بیان کی تیاری کے 4 مراحل۔ اب جب میں اور آپ سیکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے سیکھنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے مواد کی فراہمی۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ فی البدی بولیں، الا یہ کہ کچھ عرصے کی لگاتار مطالعہ اور مشق کے بعد۔ مطالعہ کیا کرنا ہے؟ کتب کا کرنا ہے، جرائد کا کرنا ہے، موضوعات کا کرنا ہے، اور انٹرنیٹ سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جیسا فار ایگزامپل آپ کو ایک ٹاپک آ گیا، میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں، شاید اس سے بہترین اور آسان طریقہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ چیزیں مہیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آج کل ہمارے جو ہے اکثر مشائخ کی کتابیں موجود ہیں جن میں ہر ٹاپک پر بنا بنایا بیان موجود ہے۔ آپ 2-4 خطبات لے لیں، جیسے حضرت جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات لے لیں، وہ علم کا مواد ہے، پہاڑ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ خطبات لے لیں، حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے خطبات لے لیں۔ تیسرے نمبر پر حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اور خطبات اور ان کے موضوعات پہ کتابیں لے لیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے وہ لے لیں آپ۔ اب مواد کیسے کیا؟ ساری دنیا ایسے ہی کرتی ہے۔ آپ کو جب تقریر تیار کرنی ہے، مثال کے طور پر آج آپ کو کسی جگہ جانا ہے، بیان کرنا ہے، اصلاحی بیان کرنا ہے، شکر پہ کرنا ہے، ذکر پہ کرنا ہے، عدل پہ کرنا ہے، معاشرتی یا سماجی کسی موضوع پہ کرنا ہے، یا جو ہے احکام پہ کرنا ہے، نماز پر کرنا ہے، کسی بھی ٹاپک پہ کرنا ہے، تو ان تمام کتابوں میں مکمل خطبہ موجود ہوگا۔ آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ کیونکہ جس تقریر کو 1 گھنٹے میں کیا جاتا ہے، مطالعہ کرنے کے لیے اس کو 15 سے 20 منٹ کافی ہوتے ہیں۔ تو ابتدائی وقت میں آپ نے بالفرض شکر کا موضوع ہے، آپ نے شکر کا موضوع ایک خطبات سے اٹھایا۔ عزیز تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں شکر کا موضوع ہر کتاب میں وہ تقریباً کافی ساری جلدیں ہیں، اگر 30 جلدیں میں ہو تو 4 جگہوں میں موضوع شکر کا ہوگا۔ آپ اس کو نکال کے ایک نظر نکالیں تو ٹھوس مواد، نکات بہترین قسم کے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ دوسرے اسی طرح شکر کا موضوع حضرت طارق جمیل صاحب کی کتاب سے اٹھا لیں، حضرت کی کتاب سے اٹھا لیں، یا اس طرح اصلاحی جو مشائخ ہمارے خانقاہوں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ مقصد ہماری جو ہے تربیت سب سے پہلے ہے، اور خواتین سے زیادہ ریلیٹڈ بھی یہ کہ وہ اصلاحی بیان کی طرف آ جائے، اور زیادہ اچھا بھی وہی لگتا ہے۔ تو اس میں جیسے ہمارے حضرت شیخ سعید مختار الدین شاہ صاحب کی کتابیں ہیں، وہ بڑے اچھے بیان ہیں۔ آئینہ ادب بھی ہے، اصلاحی مجالس کے نام سے کتابیں ہیں، 3 جلدوں میں، 2 جلدوں میں، تو باقاعدہ چھوٹی 20-20 منٹ کے باقاعدہ اس میں ٹاپک طے ہیں، شکر پر، عدل پر، جتنے سماجی معاشرتی موضوع ہیں اس کو آپ مطالعہ کریں۔ نمبر 1، اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے ذہن میں نکات آ جائیں گے، تقریر کا ابتدائی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ابتدا کیسے کرنی ہے، اور پھر درمیان میں کیا آگا، اور اختتام جا کے میں نے اپنی بات کو سمیٹنا کیا ہے، آپ کو ان سے بنا بنایا مل جائے گا۔ 2-4 جگہوں سے آپ نے جب دیکھ لیا تو آپ کو ابتدا کرنے کا اچھا، کسی ایک تقریر میں ایک اچھا انداز ہوگا ابتدا کا، دوسری میں وسطانیہ اچھا ہوگا، مرکزی ایسا اچھا ہوگا، اور تیسری میں اختتامیہ اور نہایہ اچھا ہوگا۔ تو آپ ان سے کر لیں۔ یہ ابتدائی دور کے مراحل کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دوسرے نمبر پر، اگر آپ کو مہیا ہے نیٹ کی، موبائل ہے، والد صاحب کا، والدہ کا، یا اپنے یا گھر والوں کا، کسی کا بھی موبائل اویلیبل ہے، تو آپ اس پر
عربی کے اندر سرچ کریں، عربی کے خطبات، کمال آیات اور حدیث کا ایک وافر ذخیرہ آپ کو وہاں مل جائے گا، اور یہ آپ کی تھوڑی سی محنت ہوگی، اور آپ کا 25 منٹ، آدھا گھنٹے، 40 منٹ کا بیان کے لیے مواد آپ کے پاس ہوگا۔ پھر کیا کریں آپ اسی موضوع پر کسی کا بیان سنیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ لگائیں کہ شکر کے متعلق بیان، آپ نے وہ سنا، اس میں واقعہ جو کوئی ہوگا، کیونکہ خطیب اکثر واقعے کو نقل کرتے ہیں، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، آگے بھی آئے گی، تو آپ نے قرآن، حدیث اور ارد گرد کے ماحول، پھر اس کے بعد مشاہدہ اور واقعہ، یہ دو چیزیں آپ لازمی ایڈ کر دیں، آپ کا بیان مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں جا کے اس کا رزلٹ آپ نے نکالنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک مطالعہ کے لیے کتب، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہترین کتب آپ یہ کہ مشائخ کی جو ہے کتابیں رکھ لیں اصلاحی طور پر، ان میں ہر قسم کا مواد آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر انٹرنیٹ ہے، سبحان اللہ، عربی خطبہ لکھیں، عربی میں سرچ کریں اس کو، تو آپ کو سینکڑوں چھوٹے چھوٹے اس پر مل جائیں گے، جس میں آپ کو حدیث اور قرآن کا ذخیرہ مل جائے گا، اور کچھ نہ کچھ ایک خوبصورت قسم کا واقعہ اس پہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے کرنا ہے، تو یہ گویا کہ آپ کے لیے ایک بہترین چیز ہو جائے گی۔ اس کے بعد مشاہدہ، گرد و پیش احوال و واقعات، یہ تھوڑا سا ان خواتین کے لیے اچھا رہتا ہے کہ جن کی تھوڑی عمر بھی ہو جائے اور ادھر ادھر گھومے پھرے ہوں، تو وہ اپنے مشاہدات کو، جیسے آپ بڑے خطباء کو دیکھیں یا خواتین کو بھی جن کے تجربہ ہو چکا ہے، تو وہ اکثر اپنے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، اپنے سفر کے واقعات، میں فلاں جگہ گیا، ادھر ہوا ادھر گیا، میں فلاں سے ملا، ایسے ہوا، مجھے فلاں نے فون کیا، یہ بتایا، تو اپنی آدھی تقریر ان گرد و پیش اور احوال و واقعات میں گزار دیتے ہیں، اور وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ نے خود نہیں مشاہدہ کیا ہوگا، آپ مبتدی ہیں، ابھی 2-4 دن ہوئے آپ کو اس فیلڈ میں آتے ہوئے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ دوسروں کو بیانات سے، آپ دوسروں کے بیانات کو سنیں، یہ 1 مہینہ بھی اگر آپ لگا لیں نا، یہ جب خطابت سیکھنا شروع کیے کہ روزانہ 2 سے 3 بیانات آپ سنیں، خواتین کے سنیں، اور اس طرح اچھے اور دوسرے اصلاحی بیان کرنے والوں کو سنیں، جو آپ کو اچھا لگے اور آپ کو یہ لگے کہ اس کا انداز اچھا ہے، اسی کو سنیں گے۔ کچھ عرصے بعد آپ بالکل اس کے انداز کے قریب قریب جو ہے تقریر اور خطابت کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ انسان جتنا اچھا سنتا ہے اتنا اچھا بولتا ہے، کہتے ہیں جو جتنا اچھا مطالعہ کرتا ہے اتنا اچھا لکھتا ہے، جتنا اچھا لسنر ہوگا، the good listener can speak well، جتنا اچھا وہ سنتا ہے اتنا ہی اچھا وہ بولتا ہے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا کہ سماعت، اہل علم نامور خطبہ کو سننا، یہ لازمی سنیں، ان کے بیانات کو ابھی لگا دیں آپ کو، تو مختلف پہلے سنیں، پھر ان میں سے جو آپ کو فیوریٹ لگے پھر اس کے زیادہ سنیں۔ اور تیسرا یہ استفسار، متعلقہ شخصیات سے، جیسے کچھ افراد و خواتین جو بولنے، ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے سیکھا، یا ان سے دوسری کچھ معلومات، یا جس ٹاپک پہ آپ بولنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں کہ میں نے اس موضوع پہ بولنا ہے تو کیا بات کی جائے، کیسے کی جائے، اس میں ٹارگٹ اور ہدف کس کو رکھا جائے، فلاں جگہ میں، جیسے ہمارے پاس بھی اپنے طلبہ کہیں بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ میں بیان کرنا ہے، اب طلبہ میں بیان کرنے کا انداز اور ہوگا، عام مجمع میں بیان کرنے کا انداز، ٹاپک ایک ہی ہے، لیکن طلبہ کے لیے اس کو اور انداز اختیار کرنا پڑے گا، علماء کے لیے اور انداز اختیار کرنا پڑے گا، اور عام مجمع کے لیے علادہ کرنا پڑے گا، پھر ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے اس کو سٹائل اور لانا پڑے گا، اور عام جو ہے مڈل کلاس یا لوور کلاس کے لیے اور انداز اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے ایگزامپل، اس کے لیے واقعات اس لیول کے لانے پڑیں گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ آپ کو یہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد یہ سمجھ۔ اس کے بعد آگئی ہے خاکہ سازی۔ خاکہ سازی، خاکہ سازی کیا ابتدائی ہے، مرکزیہ، اختتامیہ ہے، کہ آپ پہلے سے ایک آئیڈیا بنائیں، بلکہ آج کل کا بہترین طریقہ، کوئی آپ کو اس پہ نہیں کہے گا کہ اس کے بعد ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس نے جو یہ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس ڈائری ہو، بیان کرتے ہوئے بھی آپ کے پاس ہو، کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اس میں پہلے سے آپ نے جب مختلف خطبات سنے، پڑھے، تو ان میں سے پوائنٹ ڈال دیے کہ یہ میں ابتدائیہ یہاں سے کروں گی، یہ آیات، یہ حدیث، اور یہاں سے شروع، کیونکہ شروع کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں۔
آگے آئے گا انشاءاللہ کہ آپ کس انداز سے شروع کریں کہ مجمع آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اور آپ دیکھیں اکثر کو ہر ایک کا اپنا انداز, کوئی قرآن کی آیت کو لے گا لیکن ترجمہ کرے گا, لیکن قرآن کی آیت کا مفہوم درمیان میں جا کے اس ٹارگٹ کو ہدف کریں گے. شروع میں کسی اور ایسے انداز سے شروع کر دیں گے, کسی واقعہ سے شروع کر دیں گے, یا کچھ حالات حاضرہ کو لے لیں گے, معاشرے کی مسائل کو لے لیں گے, آخرت کو لے لیں گے. تو آپ نے اپنا ابتدائیہ طے کرنا ہے کہ میں نے ابتدا کیسے کرنی ہے, کس چیز سے کرنی ہے, آیات کو ترجمہ کرنے کے بعد کیا لفظ ہے. سب سے بڑی مشکل چیز ہوتی ہے ابتدا کرنا, اور دوسری پہ بڑی چیز ہوتی ہے اختتامیہ. درمیان میں آدمی بولتا رہتا ہے, اکثر نہیں جو وائزہ یا وائز جو پھنس جاتے ہیں ابتدا اور انتہا میں, کہ ابتدا کیسے کروں, انتہا کیسے کروں. اور مرکزی مضمون میں ہمیشہ مشاہدات اور واقعات کو رکھیں, مشاہدات اور واقعات کو, کہ جو چیز آپ لائیں اس میں واقعہ لازمی لائیں. قرآن کریم جب توحید کا موضوع بھی لاتا ہے تو اس میں واقعہ لازمی لاتا ہے, تو لہٰذا واقعات کو آپ اپنے بیان کا حصہ لازم بنائے گا, جس سے تقریر خوبصورت ہو جاتی ہے. اور دو مواد کی فراہمی, پہلا ایسا گزر چکا, دوسرا ابتدائیہ, مرکزیہ, اختتامیہ. اس پر ہم آگے پھر بھی ایک دفعہ آئیں گے کہ آپ کیسے ابتدائیوں کو مرتب کرتے ہیں, مرکزی کو, اختتامیہ. لیکن ایک آگے کہ آپ خاکہ سازی کر لیں گے کہ یہ میری ابتدائی ٹاپک ہوگا, یہ باتیں میں نے ابتدا کرنی ہے, یہ درمیان میں کرنی ہے, یہ واقعات درمیان میں لانے, اور اختتامیہ میں نے اس انداز سے کرنا ہے. یہ چیزوں کا آپ خاکہ بنائیں گے. اس کے بعد ذہنی سوچ بچار, اعادہ تکرار, حذف و اضافہ. یہ آپ نے پہلے ٹاپک کے ساتھ ہی شروع کر دینا ہوتا ہے. جب مطالعہ کیا آپ نے, پہلے ایک چیز آئی وہ لکھ لی, دوسری چیز لکھ لی, تیسری چیز لکھ لی, لیکن پھر اگلی کتاب آئی تو اس میں سے کوئی اور چیز, اس کو کاٹا, عذر ڈالا. تو یہ کانٹ چھانٹ, سوچ بچار, اعادہ تکرار, حذف و اضافہ, یہ کرتے رہیں گے آپ جب تک کہ یہ دونوں ٹاپک آپ کے چل رہے ہیں. ابتدائیہ, مرکزیہ, اختتامیہ مکمل طور پر ترتیب دینے کے لیے آپ جب ان چاروں چیزوں سے گزر رہی ہوں گی تو یہ آتا رہے گا, ذہن نشینی آتی رہے گی کہ اعادہ, حذف, یہ چیز کرنی ہے, یہ نہیں کرنی. پھر اس کو تھوڑا سا آپ ریکارڈنگ کر کے, آڈیو ریکارڈنگ کر کے ایک مرتبہ سن لیں, آڈیو ریکارڈنگ کر لیں. اس کو کہتے ہیں مشق. ذہنی مشق دل میں دہرائیں, زبانی مشق زبان سے دہرائیں, جسمانی مشق حرکات سے کریں. اور آج کل آسان ہے, جب آپ ابتداء بیان کرنا کہیں شروع کریں, زیادہ لمبا نہ کریں, 15 سے 20 منٹ جب ہو, ابتدائی بچیوں میں کریں, اپنی کلاس میٹ میں کریں, ٹاپک رکھ کے, تو 10 سے 15 منٹ, 15 سے 20 منٹ. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی ریکارڈنگ کریں, ریکارڈنگ لازمی کریں. موبائل موجود ہوتا ہے, جو آپ نے کرنا ہے ایک دفعہ کر کے سن لیں. اس سے بڑا مشاہدہ, اس سے بڑا جو ہے خاکہ سازی, ذہن نشینی اور مشق کوئی نہیں ہے آج کل, کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو دی ہے اس چیز سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے. آج ڈیجیٹل دور ہے, اس کو ہم اپنے نقصان کے لیے تو استعمال کرتے ہیں, اور رات دن وقت کے ضائع کرنے کے لیے فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹا, ان سب میں, لیکن جہاں سیکھنے کا وقت آتا ہے وہ نہیں کرتے. تو اس کو آپ استعمال کریں, اپنی تقریر کو ریکارڈ کریں اور اس کو سنیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. اب آگے خطابت سیکھنے کے 2 مرحلے ہیں. خطابت کی تیاری, مواد جامع اور معیاری ہو. اس کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بہترین یہ ہے کہ اپنے مشائخ کی کتابیں لے لیں اور اس سے آپ تیار کریں. کوئی اس میں آر نہیں ہے, اور ساری دنیا اسی کہتی ہے. اسلوب خوبیوں سے آراستہ اور خامیوں سے پاک ہو. آپ کا انداز جو ہو اس کو آپ ساتھ ساتھ کریں. اور وہ کیسے ہوگا کہ اپنا بیان آپ ریکارڈنگ کریں, جو پچھلی سلائیڈ میں گزر چکا ہے, بہترین ہے. اور یہ اگر 5 سے 7 مرتبہ بھی آپ نے کر لیا نا, 5 سے 7 مرتبہ اپنے بیان میں, جو 20 منٹ یا 15 منٹ کو ہو, اس کے بعد آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی, کبھی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. القاء خطاب, خطابت کی ادائیگی, اصول 5 کی رعایت کی جائے. تلفظ, وقف اور وصل, صوتی تاثرات. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کے جو اشارات میں جو ضروری ہے, اور جو معلمہ آپ کو مشق کرواتی ہیں, وہ اس میں صوتی تاثرات, کہ آپ جو کہہ رہی ہیں اس آپ کے چہرے پہ اس کے ایکسپریشن ہو. اگر آپ جنت کے احوال بیان کر رہی ہیں کہ وہاں اللہ پاک انعامات دے گا, تو انعامات کو دیکھ کے انسان کے چہرے پہ بشاشت اور خوشی آتی ہے, تو خوشی کے تاثرات ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت کا یہ حال تھا کہ جیسے کہ مختلف جو ہے مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوم کے کرتے. تو یہ صوتی تاثرات کا آپ کی تقریر میں بہت بڑا اثر ہے. میں کوشش کروں گا اگلے 2 دن 3 دن میں آپ کو 4 سے 5 چھوٹے بچوں کی ویڈیو بھیجوں گا ایک جگہ کر کے, ان کو آپ بار بار سنیے گا. اس میں آپ کو کچھ 1-2 بچوں کی صرف صوتی تاثر کی وجہ سے اور فیس ایکسپریشن, یہ 2 چیزیں کہ الفاظ کے اندر الفاظ جس طرح کا آ رہا ہے اسی طرح کا, اور فیس ایکسپریشن, پھر چہرے پر بھی ایسی تاثرات ہو. احساسات کا مطلب یہی ہے, یہ آخری اسی کا خلاصہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں ہو اور اس کا فکر بھی سوچ بھی سب ہو, اپنے اوپر اس کو طاری کرے اور حرکات و سکنات یعنی باڈی لینگویج کا استعمال ہو. تو یہ خطابت کی ادائیگی ہے. ایک اعداد الخطابت ہے, ایک القاء الخطابت ہے. تیاری کے لیے یہ طریقہ کار ہے کہ جامع اور معیاری مواد ہو اور اسلوب اور خوبیاں اچھی ہو. اور القاء خطابت کے لیے ضروری ہے کہ تلفظ, وقت, صوتی تاثر یعنی آواز میں, ٹیون میں, وائس پچ میں ایک ردم ہو اور جیسی جان جیسی ضرورت ہے وہ استعمال کی جائے. اور احساسات کہ جو آپ زبان سے کہہ رہی ہیں وہ آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور حرکات سرکات باڈی لینگویج کا استعمال بہت اچھا ہونا چاہیے, بہترین ہونا چاہیے. تو اس دورے میں پہلا مرحلہ اراد الطریق اور دوسرا ایصال الی مطلوب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. یعنی یہ کیا ہے, اراد الطریق ہے, راستہ دکھانا ہے, خطاب کی تیاری ہے. اور ایصال المطلوب, اب یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا جو ایصال المطلوب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور آج یہ ہمارا ٹاپک بہت اچھا تھا. اس کے لیے آپ نے 2 کام کرنے کہ اپنے پاس جتنا ممکن ہو سکے خطبات کی مختلف کتابیں خرید لیں, چھوٹی بڑی کوئی بھی ہیں, آپ خرید کے اپنے پاس رکھ لیں, ان کا مطالعہ شروع کر دیں, ان کا مطالعہ شروع کر دیں. ایک تو الفاظ آپ کو ملیں گے اور اس کے علاوہ کچھ کتابیں جو ادبی تعلق رکھتی ہیں جس سے آپ اردو سیکھیں گے وہ لیں. جیسے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں, ایک تو معلومات ان کی بہت اچھی ہے قرآن کے لحاظ سے, حدیث کے لحاظ سے, آج کل کی سوسائٹی کے لحاظ سے, اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اردو بہت اچھی ہو جائے گی, بہت اچھی ہو جائے گی. اس میں ان کی پاجا سراغ زندگی, قرآن اور سائنس ہے, اور قرآن اور آج کا دور ہے, اس طرح کی کتابیں ان کی کافی ساری ہیں. مجلس نشریات والوں نے ان کی کتابیں اکثر چھاپی ہیں, وہ آپ کتابیں لے لیں. اس کے علاوہ حضرت مفتی البابا صاحب کی 1-2 کتابیں جو معلوماتی ہیں اور اس میں آپ کو اردو جملے, کنایات, استعارات یہ آپ کا ساتھ دیں گے. جو کل آپ کہیں بھی بولنے چاہیں گے اصل کے اندر ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں, تعبیرات ختم ہو جاتی ہیں, تو وہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ مطالعہ لازمی اور سننا شروع کریں, یہ 1 مہینے کا. اور بالکل یہ اگر محنت سے آپ نے 1 سے 1.5 مہینہ کر لیا نا تو پھر ساری زندگی آپ مزے کریں گی اور جہاں دل چاہے گا بولیں گی, جس طریقے سے چاہیں گے آپ